میں اور اسجد اپنی شادی کے لیے بہت خوش تھے کیونکہ ہم ایک دوسرے کو بہت چاہتے تھے۔ میں دلہن بنی بیٹھی اپنے دولہا کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک یہ سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ یہ شادی اب ختم کر دی گئی ہے، کیونکہ ہم دو بھائی بہن تھے۔ میں سیکنڈ ایئر اور بھائی تیسری کلاس میں تھے۔ بھائی میرے بعد کافی عرصے بعد پیدا ہوئے تھے۔ والدین کی کل کائنات ہم دونوں ہی تھے۔ وہ ہمیں ایک لمحے کے لیے آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیتے تھے۔ میں نے ایف اے کا امتحان دیا جب اچانک ایک روز اطلاع ملی کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ ان کو کسی نے گولی مار دی تھی۔ ان دنوں میری عمر 19 سال اور بھائی 10 سال کا تھا۔ ابو کی وفات کے بعد ہم پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، یوں جیسے ہمارے سر کی چھت گر گئی تھی۔ ہر وقت بس رونے سے کام تھا۔ ماں الگ ہم سے نڈال تھیں۔ قاتل کا کوئی رسوخ نہ ملا اور نہ ہی ہماری کسی سے کوئی دشمنی تھی کہ شک ہی ہوتا کہ اس نے قتل کیا ہوگا۔ پتہ نہیں کون ظالم میرے ابو کو ہم سے چھین کے لے گیا تھا۔ ابو کے دکان کے پاس والی دکانوں کے لوگوں نے بتایا کہ انور صاحب کی کسی سے ہاتھا پائی ہو رہی تھی اور پھر دوسرے شخص نے اچانک ہی گولی چلا دی اور وہاں سے فرار ہو گیا۔ وہ کوئی اجنبی ہی تھا کیونکہ پہلے کبھی اسے انور صاحب کے پاس ہم نے نہ دیکھا تھا۔ خیر جو کوئی بھی تھا، مگر ہمارے ابو اب ہمارے ساتھ نہ تھے۔ گھر میں کوئی کمانے والا نہ رہا تو مجھے کالج کو خیر بات کہنا پڑا۔ اب ہمارے گھر کا کفیل کوئی نہ رہا تو امی جان گھر پر سلائی کرنے لگیں۔ وہ گلی محلے کی عورتوں کے کپڑے سلائی کرتیں اور اس طرح کچھ پیسے بن جاتے۔ میں نے بھی اپنی اعلیٰ تعلیم کے خواب کو بھلا کر، جو میرے والد صاحب کا بھی خواب تھا، اب امی کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ یوں رفتہ رفتہ میں نے بھی سلائی میں مہارت حاصل کر لی۔ میری پرانی ٹیچر جو محلے کی تھیں، ایک کپڑے سلائی کے لیے دینے آئیں اور مجھے غمزدہ دیکھ کر پھر سے تعلیم جاری رکھنے کا مشورہ دیا۔ میں نے بی اے کی کتابیں لیں اور ان کی بہن کے پاس روزانہ گھنٹہ 2 گھنٹے پڑھنے جاتی۔ رات کو پڑھائی کرتی اور دن کو امی کے ساتھ سلائی کرتی۔ یوں میں نے پرائیویٹ طور پر امتحان دیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے بی اے کر لیا۔ تایا ابو کی سفارش سے ایک اسکول میں مجھے نوکری مل گئی۔ 12,000 تنخواہ تھی، لیکن ان دنوں وہ 12,000 اچھی رقم تھی کہ گھر کا گزارا ہو جاتا۔ بھائی 4تھی کلاس میں پڑھتا تھا اور پڑھائی میں اتنی دلچسپی نہیں لیتا تھا۔ ابو کے اچانک قتل اور ان کی لاش کی قابل رحم حالت دیکھ کر وہ بہت پریشان ہو چکا تھا۔ اس نے پڑھائی چھوڑ دی۔ تایا ابو کی ورکشاپ تھی، انہوں نے بلال کو اپنی ورکشاپ میں کام سیکھنے پر لگا دیا۔ تایا ابو کا بیٹا اسجد بچپن میں مجھے بہت چاہتا تھا، مگر میں اب سوچتی تھی کہ ابو کے فوت ہونے کی وجہ سے ہمارے مالی حالات کافی خراب ہو چکے تھے، جبکہ تایا ابو لوگ کافی خوشحال تھے۔ اسجد کا شمار یونیورسٹی کے ذہین ترین اسٹوڈنٹس میں ہوتا تھا۔ بھلا کہاں اسجد کو اب مجھ سے محبت رہی ہوگی؟ پھر شادی تو برابری کی بنیاد پر ہی ہوتی ہے۔ اس غربت میں تایا ابو مجھ کو بہو بنانے سے رہے۔ ایک دن میں اسکول سے گھر لوٹ رہی تھی، راستے میں مجھے اسجد مل گیا۔ وہ گاڑی پر تھا، کہنے لگا کہ چلو تم کو گھر ڈراپ کر دوں۔ راستے میں ہم باتیں کرنے لگے۔ میں نے کہا اسجد، ہم لوگوں کے حالات بدل گئے ہیں۔ میں بہت اعلیٰ تعلیم بھی تمہاری طرح حاصل نہیں کر پائی، تو پتہ ہے میں کیا سوچتی ہوں کہ تم اب مجھ سے ملنا چھوڑ دو گے، بلکہ تمہارے ذہن سے میرا خیال بھی نکل چکا ہوگا۔ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور ہنسنے لگا۔ اور ایسا تم نے کیسے سوچ لیا؟ تمہاری سوچ کتنی غلط ہے سحر۔ دولت سے رشتے نہیں جڑتے، یہ محبت اور دلوں سے جڑتے ہیں۔ جیسے روح کے بغیر انسان کچھ نہیں ہوتا، ایسے ہی جس کو چاہا جائے اس کے بغیر زندگی بیکار ہو جاتی ہے۔ میں اب بھی تمہیں چاہتا ہوں اور ہمیشہ چاہتا رہوں گا۔ تم یہ الٹی سیدھی باتیں سوچنا چھوڑ دو۔ میں بہت جلد امی ابو کو لے کر تمہارے گھر آؤں گا۔ ہم نے ساتھ کھانا کھایا، میرے دل کو بہت سکون تھا۔ اب میں جیسے بہت مطمئن ہو چکی تھی۔ گھر آئی تو سامنے ایک اجنبی لڑکا اور بیمار سی لڑکی نظر آئے۔ میں پریشان ہو گئی، میں نے ان کو پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔
امی بولیں پریشان مت ہو، یہ اسد اور اس کی بیوی ہیں۔ پچھلے دنوں جب زلزلہ آیا تھا ان کے والدین گم ہو گئے تھے، ان کا پتہ نہ چلا کدھر گئے، خدا جانے زندہ بھی ہیں کہ نہیں۔ اس لڑکی کا نام آمنہ ہے اور یہ اس کا شوہر اسد۔ اب یہ دونوں غم سے نڈال ہیں۔ یہ تمہاری خالہ کے پڑوسی تھے، انہوں نے یہاں ہمارے پاس بھیجا ہے۔ ان کا نہ کوئی گھر ہے اور ذریعہ معاش۔ یہ بیچارے لٹے پٹے لوگ ہیں، اس لیے میں نے ان کو پناہ دے دی ہے۔ مگر امی جان، ہم تو خود ایسے مت کہو بیٹی، آنے والے اپنی قسمت ساتھ لاتے ہیں۔ تمہاری خالہ نے کہا ہے کہ آپا تم لوگ بھی اکیلے ہی رہتے ہو۔ یہ دونوں میاں بیوی بھی بہت نیک اور اچھے لوگ ہیں۔ برسوں سے ان کے والدین ہمارے پڑوسی ہیں۔ تم اسد کو اپنا بیٹا ہی سمجھو اور ان کے ماں باپ تو ہے ہی نہیں، ان کو بھی اب کی صورت میں ایک فیملی مل جائے گی۔ یوں امی کے سمجھانے پر میں نے اسد کو بھائی اور ان کی بیوی کو بہن بھابھی کہنا شروع کر دیا تھا۔ اسد بھائی بھی بلال کے ساتھ تایا ابو کی ورکشاپ پر کام کرنے جاتے۔ وہ اپنی کمائی بھی آ کر امی کے ہاتھ پر رکھ دیتے کہ اب آپ ہی میری ماں ہیں، یہی سمجھیں کہ میں اور بلال آپ کے بیٹے ہیں، سحر ہماری بہن اور آمنہ آپ کی بہو۔ دونوں میاں بیوی واقعی بہت اچھے تھے۔ ہمارے گھر میں بھی ان کے آ جانے سے جیسے رونق ہو گئی تھی، گھر بھرا بھرا رہتا تھا۔ مشترکہ آمدن سے یوں ہمارے حالات پہلے سے کافی بہتر ہو گئے۔ ادھر اسجد دل لگا کر تعلیم حاصل کر رہا تھا تاکہ مجھے جلد بیاہ کر لے جائے۔ آمنہ بھابھی جو ہر وقت بیمار دکھتی تھیں، ان کی حالت بھی پہلے سے بہتر ہو گئی تھی۔ بھابھی نے مجھے بتایا کہ وہ 2 بہن بھائی ہیں، ان کا ایک بھائی بیرون ملک گیا ہوا ہے۔ ایک دن میں اسکول سے واپس گھر آئی تو بھابھی کی طبیعت کافی خراب تھی۔ امی کو انہیں اسپتال لے جانا پڑا۔ پتہ چلا کہ وہ امی سے ہیں۔ ہم سب اس خبر سے بہت خوش ہوئے، مگر بھابھی رو رہی تھیں کیونکہ ان کو اپنے امی ابو ساس سسر جو تایا تائی بھی لگتے تھے اس خوشی کے موقع پر یاد آ رہے۔ وہ دن ہنسی خوشی گزرتے گئے۔ ہم سبھی سگے رشتوں جیسی محبت کرتے تھے۔ آمنہ بھابھی امی کا ہاتھ بٹاتیں جس سے ان کو بھی سکون ملا تھا۔ وہ دن بھی آ گیا جب بھابھی کے یہاں ایک بچے نے جنم لیا۔ اب مجھے پھپھو اور بلال کو چچا کہنے والا آ گیا تھا۔ امی جان نے سارے محلے میں مٹھائی بانٹی کہ اسد بھائی کو اللہ تعالیٰ نے چاند سا بیٹا دیا ہے۔ میں نے اس کا نام علی رکھا۔ وہ 1 سال کا ہوا تو ہم نے اس کی سالگرہ منائی۔ تایا تائی امی سے میرا ہاتھ مانگنے آئے اور یوں میرے دامن میں خوشیوں کے پھول کھل اٹھے تھے۔ میری اور اسجد کی منگنی کر دی گئی۔ ہم دونوں ہی بہت خوش تھے۔ اب جب میں اسکول سے آتی علی میری راہ تک رہا ہوتا تھا۔ جب وہ 3 برس کا ہوا ایک دن اچانک ہمارے یہاں اس کا حقیقی ماموں آ گیا۔ میں اسکول سے لوٹی تو ایک خوبصورت نوجوان آیا، ہمارے گھر میں بیٹھا تھا اور علی سے باتیں کر رہا تھا۔ حیران ہو کر میں نے اسے دیکھا کیونکہ آج تک اسد بھائی یا بھابھی کے جاننے والوں میں سے کوئی ہمارے گھر میں نہیں آیا تھا۔ بھابھی نے مجھ سے کہا، سحر حیران مت ہو، یہ میرا بھائی عفان ہے اور لندن سے آیا ہے۔ میں نے کہا، واہ، ایسے بھی بھائی ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کے فوت ہو جانے پر اور پھر سالوں اکلوتی بہن کی خبر لینے بھی نہیں آتے کہ آخر وہ کس حال میں ہے۔ اس بات پر عفان نے چونک کر میری طرف دیکھا اور بھابھی آمنہ سے کہا، کیا یہ اتنی بد مزاج ہے؟ نہیں بھئی، وہ کہنے لگیں، یہ قطعی بد مزاج نہیں ہے، مگر میرے دکھی دنوں کو یاد کر کے ایسا کہہ دیا ہے۔ امی ابو کے بعد جب ہم یہاں خالہ کے گھر آئے، اس کے بعد بھی کافی عرصہ میں اس صدمے سے بیمار رہی۔ خالہ اور سحر ہی مجھے حوصلہ دیتی تھیں۔ سحر کو میرا وہ وقت یاد ہے، تبھی ایسا بول رہی ہے۔ اگلے دن بھابھی نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور کچھ سوٹ میرے سامنے رکھے اور کہا، سحر، ان میں سے جو پسند آئے تم لے لو، یہ میرے لیے عفان لایا ہے۔ میں نے کہا، بھابھی یہ آپ کے لیے ہیں، آپ ہی پہنیں نا پلیز۔ میں نہیں لوں گی۔ ارے بابا لے لو، کچھ نہیں ہوتا۔ جب میں بار بار انکار کرتی
تو شاید عفان کو برا لگا۔ وہ کہنے لگا مجھے کیا خبر تھی کہ یہاں اور بھی لوگ ہیں، ورنہ سب کے لیے تحفے لاتا۔ میں نے اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ رفتہ رفتہ میں محسوس کرنے لگی تھی کہ عفان مجھ پر کچھ زیادہ ہی دھیان دیتا ہے، جیسے اس کا مجھ سے بات کرنے کو دل چاہتا ہوں مگر میں دھیان نہ دیتی۔ کئی بار اس نے مجھ سے بات کرنا چاہی مگر میں بدمزاجی سے جواب دیتی تو وہ خاموش ہو جاتا۔ ایک دن اسجد ہمارے گھر آیا۔ وہ میرے لیے گفٹ لایا تھا کیونکہ عید آنے والی تھی۔ کہنے لگا سحر تم یہ سوٹ سلوا لو، عید پر پہن لینا اور دعا کرو کہ یہ عید ہماری اکٹھی گزرے، یعنی ہم اکٹھے ایک گھر میں عید منائیں۔ میں اس کا مطلب سمجھ گئی اور مسکرا دی۔ پیکٹ کھولا تو اس میں سبز رنگ کی چوڑیاں بھی تھیں جو بہت خوبصورت تھیں۔ شاید عفان نے مجھے اسجد سے بات کرتے دیکھ لیا تھا۔ جب اسجد چلا گیا میں چھت پہ بیٹھی تھی کہ عفان آ گیا۔ اس کا چہرہ کافی دکھی لگ رہا تھا۔ دکھ اور کرب کی ملی جلی کیفیت سے وہ کہنے لگا ہمارا تحفہ تو قبول نہیں کیا جبکہ دوسروں کے تحفے قبول کر لیے۔ یہ دوسرے نہیں ہیں، یہ ہمارے اپنے ہیں۔ میں نے ترنت اسے جواب دیا اور وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ اس کے بعد عفان نے مجھے مخاطب کرنا بند کر دیا۔ البتہ جب بھی کسی کام سے میں اس کے نزدیک سے گزرتی تو اس کی نگاہیں دور تک میرا تعاقب کرتی تھیں۔ وہ گھر میں بھی بہت چپ چپ رہنے لگا تھا۔ اس بات کو اس کی بہن نے بھی محسوس کر لیا تھا۔ میں سمجھ چکی تھی کہ وہ مجھے پسند کرنے لگا ہے۔ اگر اسجد میری زندگی میں نہ آیا ہوتا تو شاید میں عفان کا ہاتھ تھام لیتی کہ اس میں بھی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ عفان شاید اپنی بہن کو بھی اپنی پسندیدگی کے بارے میں بتا چکا تھا مگر وہ بھی کیسے مجھ سے ذکر کرتی کہ میری تو منگنی ہو چکی تھی، وہ بھی میری مرضی اور رضا سے، کیونکہ جب میری ابھی اسجد سے منگنی نہیں ہوئی تھی میں چونکہ بابی سے اپنی ہر بات شیئر کرتی تھی۔ میں نے انہیں بتایا تھا کہ میں اور اسجد ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا۔ ادھر اسجد کو شادی کی جلدی تھی جبکہ تایا تائی کوئی سال 2 سال بعد شادی کرنا چاہتے تھے۔ اسجد نے ماں باپ کو مجبور کیا اور آخر ایک روز تایا اور تائی میری شادی کی تاریخ لینے آ گئے۔ امی نے خوشی سے تاریخ دے دی۔ اسجد نے مجھے فون کیا اور وہ بہت خوش تھا۔ مجھے مبارکباد دی کہ اب تم بہت جلد میری ہونے والی ہو۔ دیکھو میں کامیاب ہو ہی گیا، منا لیا نا امی ابو کو ابھی شادی کرنے پر۔ بس اب تم جلدی سے میری ہو جاؤ، پھر مجھے زندگی میں کسی چیز کی کمی نہ رہے گی۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی تمہیں پانا ہی تھی۔ دیکھو میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ جس سے محبت ہوئی اسے پا لیا، ورنہ لوگ تو اپنی محبت پانے کے لیے ترستے رہتے ہیں۔ دیکھو میں نے شادی سے 1 مہینہ پہلے ہی ہماری ہنی مون کی ٹکٹس بھی کروا لی ہیں۔ اور میں ہنسنے لگی کہ اتنی جلدی۔ ہم تقریباً 3 گھنٹے فون پر باتیں کرتے رہے۔ جب عفان کو پتہ چلا کہ میری شادی کی تاریخ طے ہو گئی ہے تو اس کی حالت جیسے غیر ہو گئی۔ ایک روز موقع پا کر اپنے دل پر قابو نہ رکھ کر اس نے میرے سامنے اپنی چاہت کا اظہار کر دیا۔ وہ کہنے لگا میں نے یہی سوچا تھا کہ اب تم پر یہ سب کبھی ظاہر نہیں کروں گا مگر میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو چکا ہوں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اب اس سب کا کوئی فائدہ نہیں مگر میرے دل پر میرا بس نہیں۔ میں نے اسے صاف کہا کہ دیکھیے اس بات کو سمجھیے، اسجد میرا منگیتر ہے اور اب وہی میرا سب کچھ ہے۔ ہم دونوں کی اب شادی ہونے والی ہے۔ میں ہی نہیں بلکہ ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت ہی زیادہ چاہتے ہیں۔ آپ کے دل میں میرے لیے جو بھی تھا یا ہے مگر اب مجھے بھلا دیں۔ یہ جواب سن کر عفان کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ اس روز پہلی بار مجھے اس پر ترس بھی آیا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے مسلسل گر رہے تھے جسے وہ روکنے اور چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ میں نے کہا آپ روئیں نہیں، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ کو کوئی اور مل جائے گی، بلکہ مجھ سے زیادہ اچھی لڑکی آپ کو مل جائے گی۔ شادی تو سب کی ہونی ہوتی ہے، ایک دن آپ کی بھی ہو جائے گی اور آپ اس کے ساتھ بہت خوش رہیں گے۔ میں نے اسے دلاسا دیا تھا
किसी और को मैं नहीं चाहूँगा। जिसे चाहता हूँ वो मुझे नहीं मिलेगी। तुम मुझे नहीं मिलोगी, लेकिन मैं फिर भी दुआ करता रहूँगा। मैंने पूछा, आप क्या दुआ करते रहोगे? उसने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, यही कि तुम मुझे मिल जाओ। खुदा करे तुम्हारी शादी अजद से ना हो। अगर हो भी जाए तब भी तुम मुझसे ना मिलो। बस मुझे मिल जाओ। मैंने कहा, ये कैसी अजीबोगरीब दुआ है आपकी, ना समझ में आने वाली। भला ऐसी दुआएं भी होती हैं जो समझ में ना आए? मुझे कुछ गुस्सा भी आया था। ये कहकर मैंने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया और अपने कमरे में आ गई। इसे समझाना अब बेवकूफ़ी है। इसके बाद पता नहीं क्या हुआ, नहीं मालूम। बस ये कि अफान बीमार रहने लगा। रोज़ बरोज़ उसकी सेहत गिरती जाती थी। इधर चेकअप करवाया मगर अफाका ना हुआ। भाभी के असरार पर वो लाहौर अपना चेकअप कराने के लिए चला गया और मेरी शादी की तारीख नज़दीक आ गई। मुझे वैसे भी देर से उठने की आदत ना थी, लेकिन इस रोज़ अम्मी बहुत सवेरे मुझको उठाने आ गईं। ये मेरी शादी का दिन था। अम्मी ने कहा कि तुम्हारी ताई अम्मा ने फ़ोन किया है कि सहर को बोलना 9 बजे तक तैयार रहे। बुशरा और आयशा उसे लेने आएंगी। उनके साथ पार्लर चली जाए, क्योंकि जहाँ बुकिंग करवाई है वो पार्लर काफ़ी दूर है। मैंने हाथ मुँह धोया, नाश्ता किया, तभी असजद की बहनें मुझे लेने आ गईं। वो अपनी गाड़ी में मुझे पार्लर ले गईं। ताई अम्मा ने कहा था, चाहे जितने पैसे पार्लर वाली ले, हमें परवाह नहीं। बहुत अच्छे पार्लर से मेरी बहू को तैयार करवाना और इस पार्लर वाली से भी कहना कि बहुत अच्छा मेकअप होना चाहिए मेरी बहू का, ऐसी दुल्हन लगे कि ज़माना देखे। मेकअप हुआ, मुझे रूसी जोड़ा पहनाया गया, शादी हाल आ गए। सहेलियों का हजूम था। मुझे मखसूस कमरे में बैठा दिया गया। सहेलियां तरह तरह के मजाक कर रही थीं। 2 बज चुके थे, बारात आने वाली थी। ढोलक की थाप और सहेलियों के गाने मुझे तसव्वुराती दुनिया में गुम कर रहे थे। घूंघट तो पहले ही मुंह पर था। आंखें बंद करके मैं मुस्तकबिल के ख्वाब देख रही थी। उस वक़्त 4 बज चुके थे। बारात के आने का शिद्दत से इंतज़ार था। हाल तायाबू के घर से ज़्यादा दूर तो ना था, मगर बारात अभी तक ना पहुंची थी। कोई फ़ोन भी ना उठा रहा था। घर का हर फर्द बेचैन और बेकरार था कि आखिर बारात इतनी क्यों लेट है। अचानक फ़ोन की घंटी बजी। मेरे भाई बलाल ने कॉल उठाई। सामने ताया अब्बू बोल रहे थे, दूल्हा की गाड़ी का रास्ते में एक्सीडेंट हो गया है, उसको करीबी अस्पताल ले गए हैं। पुल से जब गाड़ी मोड़ काट रही थी तो पहलू से किसी और गाड़ी ने टक्कर मार दी। हमारी एक रिश्तेदार खातून उस कमरे में आई जहां मैं दुल्हन बनी बैठी थी। कहने लगी, सुना कि दूल्हा को अस्पताल में ले गए हैं, दूल्हा की कार का एक्सीडेंट हो गया है और फिलहाल शादी मुलतवी कर दी गई है। ये सुनकर मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई। मैं ज्यों की त्यों बैठी रह गई। शाम के 6 बज गए और सब मेहमानों को घर जाने का कह दिया गया। मुझे भी घर ले आए। इधर अस्पताल में जब असजद को होश आया तो उसने अपने वालिद को बुलाया। पहला सवाल था कि यहाँ से चची लोगों का घर कितनी दूर है। उन्होंने जवाब दिया, यही 2-4 मील। डॉक्टरों की हदायत के मुताबिक 3 रोज़ के बाद अस्पताल से फारग होना था, मगर असजद की ज़िद के सामने किसी की न चली। उसका कहना था, अभी चची के घर चलें और मेरा निकाह आज ही होगा। सहर मेरा इंतज़ार कर रही होगी, वो बहुत परेशान हो रही होगी। डॉक्टर भी बार बार मना कर रहे थे, मगर असजद ने किसी की ना मानी। ताया अब्बू ज़ख्मों से चूर बैठे थे। चूर बेटे की ज़िद के आगे मजबूर उसे कुछ आदमियों के साथ मिलकर उसी वक्त गाड़ी में बिठाया और यूं ज़ख्मी हालत में असजद बारात को लेकर आ पहुंचा। अब हमारे घर से भी मेहमान जा रहे थे, लेकिन जब उन्होंने बारात को देखा तो सब खुश हो गए। हर तरफ चहल पहल हो गई। खुशियाँ लौट आई और शादियाने बजने लगे। मैं भी खुश हो गई कि बारात आ गई, मतलब असजद को ज़्यादा चोटें नहीं आई थी। मौलवी साहब कमरे में आया और मेरा निकाह पढ़वा दिया गया। निकाह के बाद असजद को एक कमरे में लटा दिया गया और मुझे भी एक और कमरे में ले आए। जहाँ मैं बैठी
وہاں سے مجھے اذیت نظر آ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میں سخت پریشان ہو گئی۔ اسے کافی چوٹیں آئی تھیں۔ اذیت جب بستر پر کروٹ بدلتا تو چوٹوں کی وجہ سے اس کو کروٹ لینے میں تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ شدید چوٹوں کے باعث اس کے چہرے کا رنگ بھی زرد ہو گیا تھا اور ماتھے پر کرب کے آثار تھے۔ میں اس کو دوسرے کمرے سے بیٹھی دیکھ رہی تھی اور بے چین تھی۔ وہ اپنی درد بھری آواز دبانے کی بہت کوشش کرتا تھا، لیکن شدت درد کی وجہ سے کبھی اس کی چیخ بھی نکل جاتی تھی۔ میں عروسی جوڑا پہنے سامنے اپنے شوہر کو اس کرب میں دیکھ کر عجیب پریشانی کا سامنا کر رہی تھی کہ امی آئیں اور مجھے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور آہستہ آہستہ اذیت کے کمرے میں لے گئیں۔ اذیت نے آہٹ سن کر کروٹ بدلی اور یوں مخاطب ہوا: چچی جان، معذرت چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے آپ لوگوں نے ناگہانی پریشانی کا سامنا کیا۔ یہ تاخیر شاید قدرت کی طرف سے تھی، میری طرف سے نہیں تھی کہ جو اللہ کو منظور ہے۔ سحر سے میں خاص طور پر معذرت خواہ ہوں کہ اسے بھی غم اور کرب کا سامنا کرنا پڑا۔ امی کہنے لگیں: نہیں نہیں بیٹا، کیسی باتیں کرتے ہو؟ جو ہونا تھا ہو گیا، بس اللہ تعالیٰ تمہیں صحت عطا کرے اور تم دونوں کی جوڑی کو ہمیشہ ایک ساتھ سلامت رکھے۔ اذیت بھی بولا: آمین۔ میں نے بھی دل میں آمین کہا۔ امی اذیت کو دعائیں دیتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئیں۔ میں جا کر اذیت کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اذیت نے مجھے سہارا دینے کو کہا۔ میں نے اسے سہارا دیا اور وہ تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس نے کہا: بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ اس سے زیادہ بولا نہ جا رہا تھا اور منہ سے بار بار کرب کی آوازیں نکلتیں۔ پھر اس نے سامنے میز پر پڑے ہوئے بریف کیس کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے بریف کیس پکڑ کر اذیت کے سامنے کر دیا۔ اس میں سے انگوٹھی نکالی اور میرا ہاتھ تھامتے ہوئے انگوٹھی میری انگلی میں پہنا دی۔ اذیت کو ہماری شادی کی بہت خوشی تھی۔ شاید وہ میرے بغیر جدائی محسوس کرتا تھا اور اسی دن کا منتظر تھا کہ یہ جدائی کی گھڑیاں ختم ہو جائیں اور ہم دونوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں۔ اس نے میرے دونوں ہاتھ پکڑے اور چہرے پر پریشانی کے آثار لیے بھی مسکرایا۔ اس نے مجھ کو خود سے قریب کرنا چاہا، لیکن اسی لمحے کسی شدید چوٹ کے باعث کرب میں مبتلا ہو کر تڑپ اٹھا۔ میں نے پوچھا: اذیت کیا ہوا ہے؟ وہ درد سے تڑپ رہا تھا اور اگلے ہی لمحے اسے قے آنا شروع ہو گئی۔ میں گھبرا گئی اور فوراً باہر آ کر امی کو آواز دی۔ تائی بھاگتی ہوئی آئیں اور ان کے ساتھ ہی سب دوڑ کر کمرے میں آ گئے۔ تایا تائی تو دیوانہ وار ہو گئے، رو رہے تھے۔ اذیت کی حالت بہت بری ہو چکی تھی۔ ان کو فوراً ہسپتال لے جایا گیا کیونکہ اب وہ بے ہوش ہو چکے تھے۔ رات وہ ہسپتال کے ICU میں رہے۔ میں گھر میں مری جاتی تھی اور جائے نماز پر بیٹھ کر مسلسل ان کی صحت یابی کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ اگلے دن ڈاکٹروں کی ہزار کوششوں کے باوجود وہ نہ بچ سکے اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ جب یہ خبر مجھ تک پہنچی، میں سورہ یاسین پڑھ رہی تھی۔ میں سکتے میں جوں کی توں بیٹھی رہ گئی اور پھر مجھے خبر نہ تھی کہ میں کہاں ہوں۔ جب مجھے ہوش آیا تو اذیت کا خیال مجھے تڑپا کر رکھ گیا اور اگلے ہی لمحے مجھے عفان کی وہ عجیب و غریب دعا بھی یاد آ گئی: یہی کہ تم مجھے مل جاؤ۔ خدا کرے تمہاری شادی اذیت سے نہ ہو، اگر ہو بھی جائے تب بھی تم اسے نہ ملو بلکہ مجھے ملو۔ عفان کے یہ الفاظ یاد آتے ہی میں زور زور سے چیخنے چلانے لگی۔ امی اور کچھ رشتہ دار عورتوں نے مجھے پکڑا اور چپ کرانے کی کوششیں کرنے لگیں۔ شادی والا گھر سوگ کا گھر بن چکا تھا۔ کوئی ادھر سے بول رہا تھا: سحر کی قسمت دیکھو، نکاح ہوتے ہی بیوہ ہو گئی۔ کوئی بول رہا تھا شاید کہ یہ شادی اس کی قسمت میں ہی نہ تھی۔ کوئی مجھے تسلی دیتا تو کوئی تائی کو کچھ بولتا۔ میرا دماغ سن تھا، مگر عفان کے الفاظ میرے دماغ میں مسلسل گھوم رہے تھے۔ مہینوں گزر گئے، میں اسی کیفیت سے باہر نہ نکل سکی۔ ہر دم اذیت کا خیال رہتا۔ میں مسلسل بیمار رہنے لگی تھی۔ ہفتوں ہسپتال داخل رہی۔ امی میری وجہ سے بہت پریشان تھیں، مگر میرے بس میں کچھ نہیں تھا۔ کبھی کبھی عجیب و غریب دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں۔ عفان نے جانے کس دل سے یہ دعا کی تھی
کہ اس کی دعا قبول ہو گئی، بے شک ادھوری ہوئی۔ میری اجل سے شادی ہو گئی اور نہیں بھی ہوئی، میں اس کی دلہن بن کر بھی اس کی نہیں بن سکی، اس کی ہو کر بھی اس سے جدا ہو گئی۔ یہ کیسی شادی ہوئی اور کیسی ادھوری دعا قبول ہوئی۔ آج معلوم نہیں عفان کس حال میں ہے، جس حال میں بھی ہے، اگر کبھی مل گیا تو پوچھوں گی ضرور کہ آخر تم نے میرے ساتھ میرے لیے ایسی دعا کیوں کی کہ جس نے میری زندگی اجیرن